بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار عزیز۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا عنوان ہے حکمران۔ ایک دن سلطان شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا کہ سرِ راہ اس نے ایک دیہاتی کسان کو روتے ہوئے دیکھا۔ سلطان نے سواری روکی اور گھوڑے سے اتر کر کسان کے پاس گیا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کسان نے کہا حضور، میں اپنے کھیت سے خربوزے نکال کر لا رہا تھا، خیال تھا کہ فروخت کر کے کھانے پینے کا کچھ سامان کروں گا۔ راستے میں 3 نوجوان لڑکے ملے اور میرا سارے خربوزے چھین کر بھاگ گئے۔ یہ خربوزے تھے جو میرا سرمایہ تھا۔ سوچتا ہوں اب گھر کیا لے کر جاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کچھ موجود نہیں۔ سلطان واقعہ کی نوعیت کو سمجھ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کی حرکت کون کر سکتا ہے۔ اس نے کسان سے کہا تم آگے کی طرف چلتے جاؤ، وہاں تمہیں بہت سے خیمے نظر آئیں گے، وہاں ایک سرخ رنگ کا خیمہ ہوگا، تم اس کے سامنے بیٹھ رہنا، میں وہاں آ کر تمہاری پریشانی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان کی ہدایت کے مطابق کسان گیا اور خیمے کے پاس بیٹھ گیا۔ جب سلطان شکارگاہ سے واپس آیا اور اپنے سیکرٹریوں کو بلا کر کہا مجھے خربوزے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، شہر تو یہاں سے کافی دور ہے، تلاش کرو، اگر کسی ساتھی کے پاس خربوزے ہوں تو لے آؤ۔ یہ سن کر تمام سیکرٹری گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک مصاحب نے 3-4 خربوزے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ جنگل میں یہ خربوزے تمہیں کہاں سے ملے؟ مصاحب نے بتایا کہ میرے ساتھ میرے 3 بیٹے بھی ہیں، آج صبح وہ خربوزے لائے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، حکم دیا کہ فوراً اپنے بیٹوں کو حاضر کرو۔ مصاحب سمجھ گیا کہ بیٹوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ سلطان کا معمول تھا کہ اعمال حکومت یا ان کے قریبی عزیزوں سے اگر کوئی جرم یا ظلم صادر ہوتا تو وہ عام مجرموں کے مقابلے انہیں نہایت سخت سزا دیتا۔ اس لیے اس کے لڑکے بھاگے۔ سلطان نے کسان کو بلا کر دریافت کیا، پہچانو یہ وہی خربوزے ہیں؟ کسان نے کہا جی ہاں۔ سلطان نے کہا کہ اپنے خربوزے سنبھالو۔ اتنے میں مصاحب نے آ کر جواب دیا کہ لڑکی خیمے میں موجود نہیں۔ سلطان آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مصاحب کا ہاتھ پکڑا اور دیہاتی کے حوالے کر دیا اور کہا آج کے بعد تیرا غلام ہے، جب تک کہ خربوزے چھین کر لے جانے والے نوجوان حاضر نہیں ہوتے، اور اگر تو نے اس مصاحب کو چھوڑا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کسان جب مصاحب کو لے خیمے سے نکلا تو اس نے رہائی کے بدلے کسان کو 300 اشرفیوں کی پیشکش کر دی۔ وہ دوبارہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ جناب والا، مجھے 300 اشرفیاں مل رہی ہیں، اس لیے میں نے اس غلام کو فروخت کر دیا۔ سلطان نے دریافت کیا تو اس پر راضی ہے؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر 300 اشرفیاں لے اور راستہ لے۔ یہ سلطان جلال الدولہ کی حکومت ہے، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ظلم ہوا تو کل قیامت کے روز کیسے جواب دوں گا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا عنوان۔ انشاءاللہ آگے پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔